میرا موبائل تھا خراب ہو گیا، میں اس بندے کے ساتھ جس سے اب میری شادی ہوئی ہے، میں اس کی دکان پہ چلی گئی. ہاں، اس کی موبائلوں کی دکان تھی ڈی جی خان میں اس سے موبائل بنوانے چلی گئی. تو قدرتی جیسے بندہ گھس جاتا ہے دکان میں، اس نے میرا نمبر نکال لیا موبائل سے. اچھا، میں موبائل بنوا کے آ گئی. میرے ذہن میں یہ نہیں اس ٹائم آیا، نوکیا کا میرے پاس اس ٹائم موبائل تھا. تو میں جب شام کو واپس آئی، اس کی کال آ گئی. کال آئی تو میں نے کہا بھائی آپ کون ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ سوچو تم نے کس کو نمبر دیا ہوگا. میں نے کہا میں نے تو کسی کو نمبر نہیں دیا. میرا ذہن اس بلوچ کی طرف کہ شاید اس نے مجھے کال پہ کسی کو نمبر دیا کہ اس کو تنگ کرو. بلاک بھی نہیں لگتا تھا نوکیا کے موبائل سے، آپ کو پتہ ہے. تو بار بار کالیں کیے جا رہا ہے، تنگ آ کے موبائل بند کر دیتی تھی. اگلی صبح پھر میں نے وکیل صاحب سے بات کی. کہنے لگا بات کرو، چاہتا کیا ہے یہ بندہ، پیار سے اسے اگلواؤ، یہ کون ہے، کس مقصد کے لیے تمہارے پیچھے پڑا ہے. اچھا. پھر میں نے آہستہ آہستہ اس سے بات کرنی شروع کر دی. 3-4 دن جب میں نے بات اس سے شروع کی، میں نے پھر رو پڑی. میں نے کہا بھائی میں حالات کی ماری ہوئی، مجھے تنگ نہ کرو. پھر اس نے مجھے پیار سے کہہ دیا کہ تم موبائل بنوانے آئی تھی، میں وہی موبائل کی دکان والا لڑکا ہوں، تو چاہو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. اچھا. ہاں، میں بھی کہہ رہا ہوں جانتے ہوئے کہ آپ کے 5 بچے ہیں اور آپ ڈیورس لیڈی ہیں. اس کے اپنے بھی تو 4 بچے تھے، لیکن میرے سامنے اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں. یہ مرد اس طرح سے بے وقوف بناتے ہیں، اور اس طرح سے میرے جیسی بے وقوف کئی اس معاشرے میں پھر رہی ہیں جو بن جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ کب تک وکیل اور اس کی بیوی میرا خرچ اٹھائیں گے. مجھے کسی نہ کسی طرح اپنے لیے سوچنا تو ہے. جب میں اگلی صبح پھر اس کے پاس چلی گئی موبائلوں کی دکان پہ، اس نے مجھے یوٹیوب چینل کا مشورہ دیا. اس نے کہا تم مجھ سے شادی کرو نہ کرو، میں تمہارا بھلا کر سکتا ہوں. مجھے احساس ہوا ہے تمہارا، تم چینل بنا لو، اتنی ذلیل و خوار کب تک ہوگی. تو میں نے اس کو کہا میرے پاس تو ٹچ موبائل نہیں ہے. اس ٹائم اس کے پاس سیمسنگ کا موبائل تھا چلا ہوا اس کی دکان سے. اس نے مجھے موبائل دیا، اس نے اس میں چینل بنا کے دیا. اچھا. اس نے مجھے طریقہ بتایا کہ اس طرح سے ویڈیو بناؤ، ایڈٹ سب کچھ میں تمہیں بتاؤں گا. میں سارا دن ذلیل ہوئی عظمیٰ، مجھے پتہ نہیں کہ ویڈیو کیسے بنانی ہے. میں اپنی بیٹی مسکان کو لے کر چل پڑی. ہم ایک پمپ پہ گئے، وہاں پہ پیٹرول پمپ پہ تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی، وہ لے آئی، اس نے ایڈٹ کر کے مجھے اپلوڈ کر دی. اس طرح سے تھوڑی سی میں سمجھدار ہوتی گئی. کچھ خرچ یہ دینے لگ گیا، مکان کا کرایہ وہ دے رہے تھے. نکاح ہو گیا آپ کا؟ نہیں، یہ مطلب ہاں، میں جب بھی اس کو ضرورت پڑتی تھی یہ مجھے کپڑے لے کے، جوتے، مطلب اس طرح سے. آہستہ آہستہ میں نے دیکھا اس کو کہ یہ بندہ اچھا ہے. پھر اس نے مطلب دبئی کا اس کا کوئی ویزا آ گیا، یا اس نے خود اپلائی کیا، یہ دبئی چلا گیا. اس نے کہا میں تمہارے چینل کی سیٹنگ سنبھالتا رہوں گا، تم پریشان نہیں ہونا، وہاں سے تمہیں خرچ بھی بھیجتا رہوں گا. 2 سال یہ اس نے دبئی لگائے. میرا ماشاءاللہ اچھا خاصا چینل چل نکلا، میری اپنی ارن آنی شروع ہو گئی. تو 3 سال ہو گئے، 4 سال اس سے رابطے میں. یہ کہتا تھا شادی کرو شادی کرو، میں کہتی تھی نہیں. پھر میں نے اس کے گھر گئی. میں جب اس کے گھر گئی تو دیکھا یہ شادی شدہ تھا. اس کے بچے بھی تھے 3. میں نے کہا کہ یار تمہارے تو 3 بچے، تم تو کہتے تھے کواری. تم کہتا ہے کہ میں ایسے کہتا تو تم مجھ سے بات نہ کرتی، تم کہتی کہ یہ کسی اور کا ہے، میں کیوں کسی کا گھر اجاڑوں. میں تمہاری عادت سے واقف تھا، تم کسی کے لیے برا نہیں سوچتی ہو، تو مجھے تم اچھی لگی تھی. میں نے تمہارے ساتھ آج تک کوئی زیادتی نہیں کی. تو پیارے بہن بھائی، میری مسکان زارا بڑی ہوئی، تھوڑی سی وہ بھی ناسمجھ تھی، میری نافرمانی کرنے لگ گئی. اس کے بعد بڑے بیٹے کو بھی بہت سنبھالنے کی کوشش کی. جب باپ سر پہ نہ ہو تو ایک عورت کے کور میں بچے نہیں آتے. یہ ابھی میں نے ایک اکیلی ہو کے اپنے بچوں کو فل سکون کی زندگی دینے کے بعد بھی یہ سوچا کہ بچے جب تک باپ کا سایہ نہ ہو اپنی پرورش صحیح سے نہیں کر پاتے. تو اس طرح سے میں نے اس سے نکاح کر لیا. تو یہ صرف مجھے مطمئن کر رہا تھا کہ 1.5 سال 2 سال جب میں اس کے ساتھ اچھا رہوں گا، یہ مطمئن ہو جائے گی کہ یہ بندہ واقعی میرا ہے، یہ میرے اتنے سالوں سے بھی مجھ سے وفا کر رہا ہے. پھر میں جیسا اس سے منواؤں گا یہ مانے گی. اچھا، اب کیا اس کی ڈیمانڈ؟ ہاں، اس کی ڈیمانڈ یہ تھی جیسے ہی ایک بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے مجھے میرے بچوں کے خلاف کرنا شروع کر دیا. اچھا. کہ دیکھو تمہاری بیٹی نے تمہاری نہیں مانی، جوانی میں قبر لے گئی. اس کے بعد دیکھو بڑا بیٹا ہے، تم نے اپنے منہ کے نوالے چھین کر اس کو کھلایا، جوان کیا، عیاشی کی زندگی دی. وہ بھی تمہاری بالکل نافرمانی کرتا ہے، کوئی کام دھندا نہیں سیکھتا، لوفروں کے ساتھ پھر رہا ہے. تمہاری ناک اس نے کٹوائی ہوئی ہے، تمہارا اتنا اچھا خاصا نام ہے، پیچھے والے بھی یہ 3 ویسے نکلیں گے. تو اسی بات پہ اس کی میری تو میں ہو جاتی. میں کہتی یار پہلے تمہیں 6 سال سے بچے نظر آ رہے تھے.